اور مومن کا ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ عقیدے میں توحید اور عمل میں اتباع سنت کو اساس سمجھے، اعتقادی اور عملی ہر طرح شرک سے بچے۔ گزشتہ صورتوں سے مضمون متصل ہو گئے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ چنانچہ ابوبکر جساس رازی نے احکام القرآن میں، ابن العربی نے احکام القرآن میں، دمیری نے احکام القرآن میں، قرطبی نے احکام القرآن میں، اور آلوسی نے روح المعانی میں، اور خطیب شیربینی نے السراج المنیر میں، تمام اکابر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس آیت میں بدعت کا رد ہے کہ بدعت نہ کی جائے۔ یہ تو ایک قسم کے بدعتی ہے۔ ایک بدعتی نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہیں اٹھاؤ اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز پر۔ پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہیں اور وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور سورۃ حجرات نازل ہوئی تو صحابہ نے پیچھے کیا کیا؟ تنویر المقباس ابن عباس وہ کہتے ہیں آیت کے نزول پر صحابہ امین بالجہر ختم کر چکے۔ حجرات نازل ہوئی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری آوازیں نبی سے اٹھے نہیں، نبی ایک آدمی ہے مصلی پہ کھڑے اور وہ پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ زور سے کہا آمین۔ یہ صورت حجرات کی خلاف ورزی ہے، اس لیے صورت حجرات کے فحوا سے معلوم ہو رہا ہے کہ امین بالجہر متروک ہو چکا ہے۔ امام محمد نے کئی کہا ہے کہ کان فتونے کا یہ ختم ہو چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آمین دعاؤن، اور بخاری میں ہے قال عطاء آمین دعاؤن، ادعوا ربکم تضرعا، قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اگر بعض ظاہر الحدیث کی وجہ سے بقدر متحمل اتنا آمین کہتے کہ ساتھ والا سنتا تو شاید جن بزرگوں نے اجازت دی ہے ان کے قول کی وجہ سے اجازت ہو جاتی، لیکن یہ وہ آمین نہیں کہتے، بلکہ ان کا مقصد نہ آمین بالجہر ہے نہ آمین بالسر ہے، بلکہ ان کا مقصد آمین بالشر ہے، شر کرنا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ زور سے بات کرو ان سے، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے زور سے بولتے ہیں بعض سے، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، حبط ہو جائے گی تمہاری نیکیاں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم جانو گے بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ زور سے آواز اٹھانے یا پیغمبر کو اپنے جیسے بات چیت میں بلانے سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے دو بربادیاں ہیں، ایک مرتد ہونا والعیاذ باللہ، اور ایک بے ادب ہونا جس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ درس حدیث میں بھی آواز نہ اٹھائی جائے، وہ بھی پیغمبر ہی کی مجلس سے۔ اور علماء نے قبر رسول کے وقت زیارت کرتے وقت بھی اونچی آواز سے درود شریف یا دعائیں منع فرمائی کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ جو لوگ چیخ چیخ کر صلاۃ و سلام پڑھتے اور اسے ثواب سمجھتے یا اہل سنت سمجھتے، انہیں شرم کرنا چاہیے۔